تعالی جل جلالہ وعظم شانہ واتم برہانہ وعم نوالہ وجل ذکرہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم احمد مجتبیٰ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ اور بارگاہ امام عالی مقام حضرت امام حسین میں منقبت کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، محرم الحرام کا آج پہلا جمعہ ہے۔ نئے سال کا آغاز بھی قربانی سے ہے اور اختتام بھی قربانی پر ہے۔ شہداء کربلا کی یاد میں ہر سال آپ ان کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے نذرانے علماء سے سنتے ہیں۔ ان کی عظمت و شان، ان کی قربانیوں، ان کی جان نثاریوں کا حق نہیں ادا ہو سکتا، صرف اپنے آپ کو ان کے محبین میں شامل کرنے کے لیے ان کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ محبت سے ان کا ذکر خیر کرنا اور عقیدت و احترام سے ان کی باتیں سننا، یہ ہمارے ایمان کی جان ہے، یہ ہمارے لیے سرمایہ حیات بھی ہے، ذریعہ نجات بھی ہے، ذخیرہ آخرت بھی ہے، سامان بخشش بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام اور حضور پاک کے تمام اہل بیت کا ادب و احترام کرنے کی، ان کے ساتھ محبت کرنے کی، خیر کے ساتھ ان کا ذکر کرنے کی اور محبت کے ساتھ ان کا ذکر پاک سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعہ کربلا پر علماء نے بہت کچھ لکھا اور ایک مہینہ تو کیا، ایک سال کے اندر بھی اس کی تفصیلات بیان نہیں ہو سکتی۔ صرف ان کی بارگاہوں میں حاضری لگوانے کے لیے تھوڑا بہت انشاءاللہ محرم کے پورے مہینے میں ہر جمعے کچھ نہ کچھ بیان کیا جاتا رہے گا۔ اگر قرآن پاک کی آیات کو دیکھا جائے تو وہ بے شمار ہیں جو اہل بیت اطہار کی شان میں نازل ہوئیں۔ اگر نبی پاک علیہ السلام کی احادیث کو پڑھا جائے تو کئی ابواب، اور پھر اس کے بعد جو ان ابواب کو جمع کر کے بڑی بڑی ضخیم کتابیں تیار کی گئیں، وہ پوری طرح بیان نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث پاک حصول برکت کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے یہ حدیث مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا، اے لوگوں، میں تمہیں بتاؤں کہ تمام لوگوں میں سے سب سے بہتر کون ہے؟ کس لحاظ سے؟ جدم و جدتاً، نانے کے لحاظ سے اور نانی کے لحاظ سے۔ الا اخبرکم بخیر الناس امم و امتاً، کیا میں تمہیں بتاؤں لوگوں میں سے سب سے بہترین کون ہے؟ چچے کے اعتبار سے، پھوپھی کے اعتبار سے۔ اب یہ دیکھو نا، فضیلتیں جو ہیں وہ تو عبادت سے بنتی ہیں نا، کہ فلاں بندہ اتنی عبادت کرتا ہے، اتنی نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، تو اس نے حج کیا،
اور ایک خاندانی شرافت ہوتی ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، اس کا دادا یہ تھا، اس کا اچھے خاندان سے، شریف خاندان سے جو بندہ ہوتا ہے نا، اس کی خاندانی شرافت بھی ہوتی ہے۔ یہ حضور پاک نے خاندانی شرافت بیان کی، ورنہ ان کے فضائل تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں وہ۔ ہاں جی، کتنے انہوں نے پیدل حج کیے ہیں، کس قدر وہ عبادت کرتے رہے، ان کی قربانیاں، ان کی جان نثاریاں، ان کی شہادتیں، دین کے لیے ان کا تن من دھن قربان کرنا، یہ سارا الگ ہے۔ صرف خاندانی شرافت حضور پاک نے یہ بیان کی کہ ان کا خاندان دیکھو کتنا عظیم خاندان ہے۔ الا اخبرکم بخیر الناس ابا و امن، میں تمہیں بتاؤں کہ باپ اور ماں کے لحاظ سے تمام لوگوں میں سے بہترین کون ہے؟ پھر آپ نے خود ہی فرمایا ہم الحسن والحسین، وہ حسن ہے اور وہ حسین ہے۔ کیسے؟ جدہما رسول اللہ، کہ ان کا نانا اللہ کا رسول ہے، وجدتہما خدیجہ بنت خویلد، اور ان کی نانی وہ خدیجہ بنت خویلد ہے، وامہما فاطمہ بنت رسول اللہ، اور ان کی ماں فاطمہ ہے جو رسول اللہ کی بیٹی ہے، وابوہما علی بن ابی طالب، اور ان کا باپ علی ہے جو بیٹا ابی طالب کا ہے، وعمہما جعفر بن ابی طالب، اور ان کا چچا جعفر بن ابی طالب ہے، وعمتہما ام ہانی بنت ابی طالب، اور ان کی پھوپھی وہ مولا علی کی بہن حضرت ام ہانی ابو طالب کی بیٹی ہے، وخالہما القاسم ابن رسول اللہ، اور ان کا ماموں قاسم ہے جو بیٹا اللہ کے رسول کا ہے، وخالاتہما زینب ورقیۃ وام کلثوم بنات رسول اللہ، اور ان کی خالائیں زینب ہے، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، جو کہ اللہ کے رسول کی بیٹیاں ہیں۔ ایسے یہ بھی مسئلہ حضور پاک نے بیان کر دیا کہ حضور پاک کی 4 بیٹیاں ہیں، خود حضور پاک نے بیان کر دیا۔ پھر فرمایا جدہما فی الجنہ وابوہما فی الجنہ وامہما فی الجنہ وعمہما فی الجنہ وعمتہما فی الجنہ خالاتہما فی الجنہ وہما فی الجنہ۔ فرمایا ان کا نانا بھی جنت میں ہے، ان کا باپ بھی جنت میں ہے، ان کی ماں بھی جنت میں ہے، ان کا چچا بھی جنت میں ہے، ان کی پھوپھی بھی جنت میں ہے، ان کی خالائیں بھی جنت میں ہیں، وہما فی الجنہ، اور وہ خود بھی جنت کے اندر ہے۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری حدیث ہے۔ یہ طبرانی، امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر اس کو نقل فرمایا ہے۔ اس حدیث کو سننے کے بعد اب تھوڑی سی واقعہ کربلا تھوڑا سا شروع سے بیان کیا جائے گا۔ 2-3 سال پہلے، یعنی 2-3 سالوں سے شہادت کے بعد جو واقعات ہوئے وہ آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں، اور اب چیدہ باتیں شروع سے، یہ شروع کہاں سے سلسلہ ہوا۔ 22 رجب المرجب کو سن 59 ہجری صحابی رسول محب اہل بیت اطہار کاتب وحی خال المسلمین سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصال ہوا، اور یزید پلید جو ہے وہ تخت نشین ہوا۔ تخت پر بیٹھتے ہی، چونکہ اس کو اپنے کرتوتوں کا پتہ تھا، اور اس کو یہ بھی پتہ تھا کہ اگر میرے کرتوتوں کا کسی کو پتہ چل گیا تو کوئی بھی مجھے حکمران تسلیم نہیں کرے گا، لہذا جتنا جلدی ہو سکے میں لوگوں سے بیعت لے لوں۔ چنانچہ اس نے مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ اس کو پیغام بھیجا، اور خاص طور پر یہ 4 بندے جو تھے نا، حضرت امام حسین، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر، ان سے اس کو زیادہ خطرہ تھا، کیونکہ یہ مرجع الخلائق تھے، لوگ ان کی طرف رجوع کرتے تھے، اور کثیر تعداد میں لوگ ان کو کے ساتھ عقیدت رکھتے تھے، تو اس نے کہا ان 4 سے ضرور بیعت لے لیجیے۔ چنانچہ سب سے زیادہ خطرہ اس کو امام حسین سے تھا اور حضرت عبداللہ بن زبیر سے تھا۔ جب اس کا یہ پیغام پہنچا
مدینے کے گورنر ولید بن عقبہ کو، تو اس نے اپنے نائب مروان کو بلایا، اور مروان جو ہے بدبخت تھا، اہل بیت کے ساتھ اچھا وہ خیال ان کے بارے میں نہیں رکھتا تھا۔ اس نے مشورہ دیا کہ اگر حسین بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کا سر قلم کر دیا جائے۔ تو ولید نے کہا تیرا برا ہو تو مجھے نبی پاک علیہ السلام کے بیٹے کا خون کرنے کا کہہ رہا ہے، اللہ کی قسم وہ کبھی نجات نہیں پائے گا جس نے حسین ابن علی کا خون کیا۔ امام حسین کو اس نے بلایا، آپ تشریف لے گئے، حضرت میر معاویہ کی وصال پر آپ نے افسوس کا اظہار کیا، اور فرمایا جہاں تک بیعت کی بات ہے تو یہ کوئی خفیہ کرنے والا کام نہیں ہے، مدینے والوں کو بلا لو، جو فیصلہ وہ کریں گے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ یزید جو ہے وہ خلفائے راشدین کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، نمازوں کو ضائع کرتا ہے، شراب پیتا ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، اور جائز اور ناجائز میں فرق نہیں کرتا۔ ولید چونکہ صلح پسند تھا اور شریف النسب تھا، اس کو امام علی مقام کی بات پسند آئی۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ مروان نے ولید کو کہا کہ تو نے موقع ضائع کر دیا ہے، اب حسین تیرے ہاتھوں سے نکل جائے گا، تجھے چاہیے تھا کہ بیعت کرتے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کا سر اڑا دیتے۔ تو اس نے کہا بخت لخت جگر رسول کا خون کرانا چاہتا ہے مجھ سے، بخدا حسین کا خون بہانے والا کبھی نجات نہیں پائے گا، کیونکہ حسین کوئی عام بندہ نہیں ہے، ہاں امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزاد زبستان رسول، وہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ روایت میں ہے کہ جب امام علی مقام اس کو ملنے کے لیے گئے تو آپ کے ساتھ 30 مسلح جاں باز تھے، آپ نے ان کو گورنر ہاؤس کے باہر کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ اگر خطرہ محسوس کرو تو تب کوئی کارروائی کرنی ہے، ورنہ پہل نہیں کرنی۔ چنانچہ جب مروان کی بات امام حسین تک پہنچی تو آپ نے فرمایا یہ کس کا کلیجہ ہے کہ ایسا ارادہ دل میں لائے، میری جانب نظر بھی اٹھائے، جو میرے قتل کا ارادہ کرے گا میرے مرنے سے پہلے وہ خود مر جائے گا، اس کے خون سے زمین کو سرخ کر دیا جائے گا۔ اے مروان تیری یہ جرت کہ مدینہ شہر میں میرے قتل کی بات کرتا ہے جو میرے نانا کا مدینہ ہے، کوئی متنفس بھی یہاں مدینے میں میرا خون کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور میرے نانے نے مجھے فرما دیا تھا کہ تیری شہادت کربلا کی سرزمین پہ ہوگی، لہذا مدینے میں میرا خون نہیں بہایا جا سکتا، اور حضور کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ ہو کے رہتی ہے، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ یہ آوازیں بلند ہو رہی تھی، اور باہر جو مسلح جہاں باز امام علی مقام کے کھڑے ہوئے تھے انہوں نے حرکت کی تو امام علی مقام باہر تشریف لے آئے اور آپ ان کو واپس لے گئے۔ بعد میں ولید نے مروان سے کافی غصے والی باتیں کی اور کہا کہ تو نے مجھے بہت غلط مشورہ دیا ہے، اور پھر ولید نے یزید کو یہ خط لکھ دیا کہ حسین تیری بیعت کرنے والا نہیں ہے، تو اس نے کہا وہی کہا جو مروان نے کہا تھا۔ امام علی مقام کو پتہ چل گیا کہ اب مجھے یہاں مدینے میں یہ لوگ نہیں رہنے دیں گے۔ دیکھو نا، ایک بندہ مثلاً آپ موجودہ حکومت کی مثال لے لیں، جو اس سے پہلے حکومت تھی ان کو پتہ تھا کہ یہ اگر آ گیا تو یہ ہمیں یہاں نہیں رہنے دے گا، تو آج کل کے جو نکمے حکمران ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو امام حسین تو وہ تھے کہ جو نبی کے کندھوں پر سواری کرنے والے تھے، ان کی فراست جو تھی اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ چنانچہ آپ نے ارادہ کر لیا کہ مدینہ کو چھوڑ دیا جائے، مکے جائیں۔ آپ نے مدینہ کو چھوڑنے کا ارادہ کیا، اور مدینہ کو چھوڑنا آپ کو پتہ ہے کتنا مشکل ہے۔ آج کل کا گناہ گار بندہ بھی جب 15 دن کے لیے مدینہ پاک رہتا ہے نا، اور مدینہ چھوڑنے کا تصور ذہن میں آتا ہے تو چیخے مار کے روتا ہے۔ جانور جو ہیں وہ بھی مدینہ کو چھوڑنے کا جب ذہن میں آتا ہے تو وہ بھی روتے ہیں۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بزرگ یہاں سے گئے تو حضور پاک کے روضے پر ان کو ایک بلی نظر آئی،
تو انہوں نے ارادہ کر لیا کہ کتنی پیاری بلی ہے، حضور پاک کے روضے پر رہتی ہے، میں اس کو پاکستان لے جاؤں گا۔ تو رات کو ان کو حضور پاک خواب میں ملے، فرمایا بلی نے شکایت کی ہے کہ تو اس کو پاکستان لے جانا چاہتا ہے، یہ میرے دربار کی بلی ہے، اس کو کوئی یہاں سے لے جا نہیں سکتا۔ امام حسین تو وہ تھے جو مدینے کے گلیوں میں حضور کے کندھوں پہ سوار ہو کر سیر کرتے تھے، پورا مدینہ آپ پہ جان قربان کرتا تھا۔ چنانچہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی اور کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا کہ اے نانا جان، میری زندگی کے سہارے آپ ہیں، اور آپ کے بعد میرا بڑا بھائی امام حسن، وہ میرا دل بہلایا کرتا تھا، نہ وہ بظاہر نظر آ رہا ہے، آپ بھی دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اب میرے اوپر یہ مصیبت جو آئی ہے تو میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، مدینہ چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن آپ کا دین مجھے سب سے بڑھ کر پیارا ہے، آپ کے دین کے لیے سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے۔ سلام اے جد امجد، اے میرا منہ چومنے والے، مجھے دوش نبوت پر بٹھا کر گھومنے والے، ذرا نظریں اٹھا کر دیکھ کس کا نور عین آیا، میرے نانا تیرے در پر تیرا پیارا حسین آیا۔ میں وہی ہوں جو آپ کے کندھوں پر سواری کرتا تھا، میں وہی ہوں جو آپ کی گود میں بیٹھتا تھا، نماز کی حالت میں آپ کی پشت پر سوار ہو جاتا تھا، جس کے لیے آپ سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں، جس کو آپ نے جنت کے جوانوں کا سردار کہا ہے۔ یہ واقعات اتنے دردناک ہیں کہ میرے جیسا کمزور بندہ جو ہے نا وہ بیان ہی نہیں کر سکتا، اس لیے میں شعروں کا سہارا لے رہا ہوں۔ پنجابی کا ایک ربائی ہے، ہاتھ جوڑ امام نے عرض کی تھی، تیرا پیارا حسین ذیشان چلیا، تیری مہر نبوت بین والا، چڑھ کے نیزے تے پڑھن قرآن چلیا، ویخ زینب سکینہ تے شہر بانو، نالے اکبر عباس جوان چلیا، اساں پھر مسافراں آمنا نہیں، تیرے دین تو ہون قربان چلیا۔ اس کے بعد اپنی امی جان کی قبر پہ حاضر ہوئے اور کہا کہ میں جان بچانے کے لیے نہیں بلکہ جان قربان کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور جان قربان کر کے دین کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر، نبی کے دین کی خاطر، خدا کے نام کی خاطر، نہیں جاتا تو پھر حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے، میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میرا کچھ رہے میرا کچھ نہ رہے لیکن خدا کا نام رہ جائے۔ حضور پاک نے جب امام علی مقام حاضری دے رہے تھے تو اون گائی، حضور پاک نے تسلی دی، سیدہ فاطمہ زہرا نے تسلی دی اور کہا بیٹا میں تم سے وعدہ کرتی ہوں جب تو شہید ہو کر زمین پہ گرے گا تو میری گود تیرے لیے کھلی ہوئی ہوگی۔ چنانچہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نفوس قدسیہ کی بارگاہوں میں حاضری دے کر اس کے بعد مدینہ شہر سے مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ سر و شہادتین کے مطابق 4 شعبان کو اور دیگر روایات کے مطابق 27 رجب کو، جس رات نبی پاک علیہ السلام امت کی بگڑی بنانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں معراج پہ گئے، اسی رات اسی نبی کا نواسا یزید کے ظلم و ستم کا نشانہ بننے کے لیے اور اللہ کے دین کو بچانے کے لیے مدینہ کو چھوڑ کر صوبہ کربلا کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ وہ کیسی خوشی کی رات تھی اور یہ کیسی غم و اندوہ کی رات ہے، لیکن اپنا اپنا فرض تھا، دونوں ادا کرتے رہے۔ سبز گنبد کی سنہری جالیوں کے مکین کے دین کے تحفظ کی خاطر ایسی قربانی وہی دے سکتا ہے جس کی رگوں میں مولا علی کا خون ہو اور جس کے رگوں کے اندر فاطمہ زہرا کا دودھ
گردش کر رہا ہو۔ آپ جب مدینے سے باہر نکلے، بزرگوں نے امام حسین کے دامن کو پکڑ لیا، جوانوں نے علی اکبر کے قدموں کو پکڑ لیا، عورتوں نے بی بی زینب کی چادر کو پکڑ لیا، بچوں نے علی اصغر کے قدم چومنے شروع کر دیے اور کہا اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی، سارا جہان آپ کی زیارت کے لیے مدینے آتا ہے، آپ کس کے لیے مدینے سے باہر جا رہے ہیں؟ تو کسی اہل محبت نے کہا کہ امام علی مقام یہ جواب دیتے تھے کہ منم محو خیال او نمی دانم کجا رفتم، شدم غر کے جمال او نمی دانم کجا رفتم، مجھے کچھ نہ کہو، میں اس ذات احد کے جلووں کے اندر اتنا مستغرق ہو گیا ہوں کہ میں ایسا سجدہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ کائنات میں پھر قیامت تک ایسا سجدہ کوئی نہیں کرے۔ امام حسین مدینے سے نکلے، اہل محبت کہتے ہیں تو ایسے لگا جیسے پھول موجود ہے اور خوشبو نکل کر جا رہی ہے، جیسے جسم سے جان نکل کر اور روح نکل کر جا رہی ہے، اور مدینے کے در و دیوار امام حسین کے قدموں کو نہیں بھولیں گے۔ گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی جدوں کربلا دا شاہ سوار ٹریا، اے تے جگرا حسین دا جاندا ہے کیویں چھڈ کے بیٹی بیمار ٹریا، ٹردا کوئی نہیں گھراں وچوں انج جویں اج فاطمہ زہرا دا لال ٹریا، روندا ہویا حسین زی سان سائم جندرے اماں دے گھر نو مار ٹریا۔ اپنی بیٹی سغرا کو جو بیمار تھی ام المومنین حضرت ام سلمہ کے حوالے کیا، اور جب مدینے سے نکلے تو قرآن پاک کی یہ آیت آپ کی زبان پر تھی، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں نہیں پہنچ سکتی کوئی مصیبت مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والے اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ یہ آیت آپ کی زبان پر تھی، وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، یہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ جب آپ مدین کی طرف تشریف لے گئے نا مصر سے، تو آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ ہمارا رب ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی عطا فرمائے گا۔ اور مدینہ پاک کو آخری نظر سے آپ نے دیکھا اور یوں الوداعی سلام کہا کہ اے شگوفو السلام، اے خفتہ کلیو السلام، اے مدینے کی نظر افروز گلیو السلام۔ مدینہ سے مکے آتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے آپ کے ساتھ ملاقات کی اور سب نے یہی کہا کہ آپ مدینہ چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں، وہاں آپ پلے ہیں، وہاں آپ بڑے ہیں، اور اب اس عمر میں مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو آپ یہی فرماتے تھے میرے محبوب حقیقی نے، یعنی اللہ کی تقدیر نے میرے گلے میں رسی ڈالی ہے، اب جہاں وہ چاہے لے جائے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عبداللہ بن مطیع نے مشورہ دیا کہ میری مانیں تو حرم کعبہ کے اندر بیٹھ جائیں، وہاں کے لوگ آپ پر نثار ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جہاں اللہ لے جائے گا میں جانے کو تیار ہوں۔ سواری جب مکہ شریف پہنچی تو تمام اہل مکہ باہر آ گئے اور امام حسین کا استقبال کیا، اور کچھ اس طرح ترانہ پڑا، جن سے روشن ہے مدینہ وہ قمر آتے ہیں، جن کا معدن ہے نجف وہ گوہر آتے ہیں، حضرت سرور عالم کے سپر آتے ہیں، سیدہ فاطمہ کے لخت جگر آتے ہیں، جن کا گھر عرش پر ہے وہ میرے گھر آتے ہیں، واہ قسمت کے چراغ حرمین آتے ہیں۔ اے مسلمانوں مبارک ہو، دیکھو وہ حسین آتے ہیں۔ مرحبا اے اہل مکہ، مرحبا مرحبا، صد مرحبا صد مرحبا، آج نور مصطفیٰ کی دید ہے، آج ہی اہل حرم کی عید ہے، آمد شبیر کی کیا دھوم ہے، دھوم ہے کیا دھوم ہے کیا دھوم ہے، آمد آمد ہے میرے سردار کی، آمد آمد ہے شاہ ابرار کی، آمد آمد مالک جنت کی ہے، آمد آمد نور پیغمبر کی ہے، آمد آمد ہے حسین پاک کی،
آمد آمد پسر شاہ لولاک کی۔ مکہ کا گورنر سعد بن آس یا غالباً سعید بن آس اس کا نام ہوگا، اس نے امام عالی مقام کو 4 مہینے تک مکہ میں بڑے امن و سکون کے ساتھ رہنے دیا، کوئی مزاحمت نہیں کی اور کسی طرح کا یزید کا حکم اس نے نہیں مانا۔ مکے میں آپ کو کوفے سے خط آنے شروع ہوئے، 200 1200 60 70 ہزار تک شیعوں کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اتنے خط آئے کہ آپ نے ہمیں کس کے حوالے کیا ہوا ہے، یزید ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، آپ مکے میں تشریف فرما ہو گئے ہیں اور ہمارا یہ ایمان خراب کر رہا ہے۔ امام حسین نے بڑی دانش مندی کا مظاہرہ فرمایا۔ مکے سے جانے کے لیے آپ کے سامنے یہی بات تھی کہ اگر میں نہیں جاتا تو کہیں یہ لوگ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ میرے بارے میں شکایت نہ کریں کہ یا اللہ ہم تو حسین کی بیعت کرنا چاہتے تھے لیکن وہ تو مکے میں رہ گئے اور ہمیں یزید کے حوالے کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کیا جواب ہوگا اللہ کی بارگاہ میں دینے کے لیے۔ اور پھر حضور پاک نے بھی یہ فرمایا کہ حضرت امام حسین خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا جان سے سنا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دمبا جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں ذبح کیا جائے گا اور اس کے خون سے مکہ کی حرمت پامال ہوگی۔ تو اب میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ دمبا میں ہی نہ من جو اور میرے خون سے ہی مکہ رنگین نہ ہو جائے۔ حضرت امام علی مقام کو بڑے جید صحابہ کرام نے بھی آپ کا کوئی ارادہ لڑنے کا نہیں تھا۔ یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ کہاں تھے جی صحابہ، وہ جو جانیں قربان کر رہے تھے وہ کدھر تھے، انہوں نے کیوں نہ ساتھ دیا امام، جنہوں نے ساتھ کا کہا امام حسین نے منع کر دیا ان کو۔ میں اگر لڑنے کے لیے جانا ہو تو 6 مہینے کا دودھ پیتا بچہ لے کر نہیں جاتے، مجھے اتنا بھی نہیں پتا مسئلے کا، میں قرآن ساتھ لے کے جا رہا ہوں، میں اپنی عورتیں ساتھ لے کر، اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی بیویاں ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ میرے ابا جان نے ایک عرصہ گزارا ہے کوفے کے اندر اور انہوں نے مجھے بلایا ہے تو میں کوفے جا رہا ہوں، تبلیغ اسلام کے لیے جا رہا ہوں، اشاعت دین کے لیے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اصرار کیا کہ پھر ایسا کریں آپ پہلے خود نہ جائیں، کسی اپنے سفیر کو، اپنے نمائندے کو بھیجیں۔ چنانچہ آپ نے یہ بات ان کی مان لی، اپنے چچا کے بیٹے حضرت مسلم بن عقیل کو آپ نے تیار کیا۔ انہوں نے جا کر حالات دیکھے، پھر خط لکھا، پھر امام حسین، میں کہتا ہوں امام حسین کی فراست پر قربان جائیں، اگر مسلم کی بجائے کسی صحابی کو بھیجتے یا صحابی کے بیٹے کو بھیجتے نا، اور یہی حالات بن جاتے جو بعد میں بن گئے ہیں، کربلا کا واقعہ ہو جاتا تو لوگ ہمیں صحابہ کرام کو جو ہم ماننے والے ہیں ان کو سانس نہ لینے دیتے۔ دیکھو یہ ہیں تمہارے صحابہ، یہ صحابی جا کر خط لکھا تھا اور حسین مکے سے گئے تھے کربلا کے میدان کے اندر اور ان کی شادیاں ہوگی، تم کہتے یہ محبت کرنے والے تھے، ایسے ہوتے۔ امام حسین نے فرمایا کہ میرے نبی کے صحابہ میرے نبی کے وفادار ہیں، ان کی پاک چادر کے اوپر کوئی داغ نہیں لگنے دوں گا، میں سارا کچھ اپنے گھر کے اوپر برداشت کر لیتا ہوں، حضور کے صحابہ کرام کے دامن کو داغدار بالکل نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ وہاں کے جو حالات تھے وہ بڑے عجیب تھے، پہلے کچھ تھے بعد میں کچھ ہو گئے۔ جب حالات ٹھیک تھے انہوں نے خط لکھ دیا، اور جب خط آ گیا مکہ شریف میں تو بعد میں حالات جو ہیں وہ تبدیل ہو گئے یزید کے سختی کی وجہ سے۔ تو یہ سارا واقعہ جو ہے یہ اس کے بعد پیش آیا، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر شہادت ہوئی، اور سارا خاندان جو ہے اس کا خون بہایا گیا۔ روشنی دیتا رہے گا تابد خون حسین، شام ہی جس کی نہ ہوگی وہ سحر ہے کربلا، وہ بظاہر سانحہ تھا چند سات کا مگر غور سے دیکھو تو صدیوں کا سفر ہے کربلا۔ آج اتنا ہی بیان ہو سکا، انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے چلے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ